بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ رب ذوالجلال کی اس کائنات میں بہت سے بادشاہ ایسے آئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روح زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ وہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے معاذ اللہ للکارنے لگا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خدا کو جنگ کے لیے للکارنے والا یہ بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی حقیر سی مخلوق کے ذریعے سے جنگ کی۔ ناظرین کرام، اس ایمان افروز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پورے روح زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے منصب نبوت پر بھی فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود جبکہ دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ نمرود کا تعلق شہر بابل سے تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پورے 400 سال تک زمین پر حکومت کی۔ نمرود ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی اور لوگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نمرود لوگوں سے اپنی پوجا بھی کرواتا تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کے بجائے اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہوں نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ نمرودی قوم نافرمانیوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ پوری قوم کسی میلے پر گئی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس بڑے بت کے کاندھے پر ہی کلہاڑا رکھ دیا۔ جب انہوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے۔ چنانچہ نمرودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگی۔ تمام نمرودی قوم نمرود کے دربار میں حاضر ہوئی اور اسے تمام واقعہ سنایا۔ نمرود یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک وسیع میدان میں آگ کو جلایا جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ نمرود کے حکم کی تعمیل کی گئی اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ لکڑیاں اکٹھی کر کے لانے لگے اور پھر ایک وسیع میدان میں آگ کو جلا دیا گیا۔ جو آگ جلائی گئی اس کے شعلے اس قدر زیادہ تھے کہ وہ آسمان کو چھو رہے تھے اور نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ اللہ پاک کے حکم کے مطابق ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن بھی آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ پاک کے خاص فضل، رحمت اور سکون میں تھا۔ جو سکون مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں دیا تھا وہ پہلے کبھی بھی نہ تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ سلامت باہر تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی قوم حیران رہ گئی، لیکن اس کے باوجود نمرود اور نمرودی قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی پر قائم رہی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے باوجود بھی اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل نمرود کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور نمرود نہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا رہا بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناظرے کا کہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے نمرود نے سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ایک قیدی کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور دوسرے کو میں نے موت دے دی، اور اپنی خدائی کے حق میں دلیلیں دینے لگا۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہوں، تو بتا تیرا رب کون ہے؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا اور فرمایا
کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. چنانچہ یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اس کا رنگ اڑ گیا. کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت حق دی. کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے. جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دنوں کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں. چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی. نمرود کی حکومت چونکہ پوری دنیا پر تھی اس نے 3 دنوں کے دوران پوری دنیا سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سے ہتھیار بھی تیار کر لیے. 3 دن بعد وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے. اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے. نمرود کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ پاک نے مچھروں کی فوج بھیجی. ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا. یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون بھی پی گئے. اس وقت اس فوج کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں. اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے محل میں جا چھپا. اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا. نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری پوری فوج کو تباہ کر دی ہے. اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا. جب وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اسے اس قدر تکلیف ہوتی کہ وہ اپنا سر دیواروں میں مارنے لگ جاتا. وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دن رہا. اس وقت نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی شخص نمرود کے محل میں داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پہ جوتے مارے. اس طرح جوتے کھانے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا لیکن کچھ دیر بعد پھر وہی درد محسوس ہونے لگ جاتا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی. نمرود اپنے سر کو سلاحوں سے پیٹتا رہتا. تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا اور وہ اپنا سر دیواروں میں مارتا مارتا ہلاک ہو گیا. وہ نمرود جو پوری دنیا میں حکومت کرنے والا بادشاہ تھا اور اللہ پاک کو جنگ کے لیے للکار رہا تھا, اللہ پاک نے حقیر سی مخلوق کے ہاتھوں سے شکست دی اور پوری دنیا کے لیے نشانی عبرت بنا کر رکھ دیا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.